مہذب معاشرے میں کسی بھی حوالے سے خبر ایک امانت مانی جاتی ہے اور یہ خبر سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی رویوں کی تبدیلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں ٹی وی فار یو کے مرکز سے پیش کیا جا رہا ہے حالات حاضرہ کا پروگرام براہ راست، اور میں ہوں اس پروگرام کا میزبان عامر سہیل۔ آزادی انمول ہے، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور اس کے حصول کے لیے ہر قربانی ہیچ ہے۔ اس حقیقت کو اپنے دماغ میں جگہ دیجیے اور اپنی تربیت اس طرح کیجیے کہ آپ اس وقت زندگی کی کشمکش کا مردانگی، شجاعت، اعتماد اور جرأت سے مقابلہ کر سکیں۔ جب آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری آ پڑے، اتحاد، یقین اور تنظیم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تجدید وفا ہے 23 مارچ، قوم کی احیا ہے 23 مارچ، یکجا ہو کے قدم بڑھائیں، ملک کی بقا ہے 23 مارچ۔ آپ سب کو یوم پاکستان مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ ٹی وی فار یو سینٹر سے حالات حاضرہ کے خصوصی پروگرام براہ راست کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر سہیل، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو پروگرام بدلتی دنیا کے انچارج بھی ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو 23 مارچ 1940 میں لیے چلتے ہیں، جب لاہور کی منٹو پارک، جہاں مینار پاکستان واقع ہے، وہاں ایک قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اس قرارداد پاکستان کے کیا مقاصد تھے اور کیا ہم آج اتنے سالوں بعد ان مقاصد کو حل کرنے میں کامیاب ہو پائے ہیں یا نہیں، یا وہ کون سی ایسی کمیاں اور کوتاہیاں تھیں جن کی وجہ سے ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکے تھے جس کا خواب علامہ اقبال اور اس کی عملی شکل کے لیے قائد اعظم اور ان کے رفقا کار نے جدوجہد کی۔ سامعین، پاکستان کو بنے کتنے سال ہو چکے ہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ ہم نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ اتنی جلدی ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا آغاز میں امتیاز الحق صاحب سے کروں گا اور اس بات سے کروں گا کہ کیا امتیاز الحق ہم آج اتنے سالوں بعد جو قرارداد مقاصد کا مقصد تھا اسے حل کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے ہیں؟ بہت شکریہ عامر سہیل صاحب۔ میں بھی ٹی وی فار یو کی طرف سے اپنے سامعین کو 23 مارچ یوم پاکستان کے سلسلے میں مبارکباد دیتا ہوں اور اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ 1940 کی جو قرارداد مقاصد تھی وہ تحریک پاکستان میں بدل گئی، اور تحریک پاکستان میں تمام طبقات نے جو ہے وہ حصہ لیا تھا، جس میں مزدور، کسان، غریب، اشرافیہ، صاحب ثروت لوگ، خواتین، اقلیتیں، اور ان سب نے قرارداد مقاصد جو تھی وہ پاس کی تھی منٹو پارک میں، جو اب مینار پاکستان اور لاہور میں اس کی ایک شکل میں موجود ہے۔ اور اس قرارداد مقاصد میں یہ طے کیا گیا تھا کہ تحریک پاکستان شروع کی جائے گی، اور اس تحریک پاکستان کے نتیجے میں جو مسلم ریاست وجود میں آئے گی اس میں تمام طبقات جو ہیں ان کی شرکت اور ان کا حقوق برابر کے ہوں گے، اور اسی لحاظ سے جو ہے صوبوں کو حق خود اختیاری اور حق خود مختاری دیا جائے گا۔ اور یہ قرارداد مقاصد آج بھی اسی طرح موجود ہے مینار پاکستان پر، اور اس کی شکل میں آج ہمیں 18ویں ترمیم کے ساتھ پاکستان کے چاروں صوبوں، خاص طور پر ہمیں جو اختیارات اور حق خود اختیاری اور حق خود مختاری ملا ہے، یہ ایک سنگ میل ہے اس لحاظ سے کہ تحریک پاکستان جو ہے جب اس کے نتیجے میں تمام طبقات کی جدوجہد کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان وجود میں آیا، اور جس کا خواب ہمارے لیڈرز نے ہی نہیں دیکھا تھا، ہمارے عوام نے دیکھا، اور یہ خواب دن میں بھی دیکھا گیا اور یہ خواب رات میں بھی دیکھا گیا۔ اور ترقی کے ساتھ ساتھ ہم جب 1947 میں آزاد ہوئے تو تعمیر پاکستان کا جو ہے آغاز ہوا، اور تحریک پاکستان
جو ہے وہ تعمیر پاکستان میں بدلی اور اس میں تمام انسانوں کی جدوجہد کے نتیجے میں آج ہم تکمیل پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم تکمیل پاکستان کے لیے جس دور سے گزر کے آئے ہیں، لا تعداد اس میں مارشل لاز ہیں، رد جمہوریت بہت سی تحریکیں ہیں، اس سب کے ہوتے ہوئے کیا ہم اپنے تکمیل پاکستان کے لیے ان حالات جس کی نشاندہی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنی متعدد تقاریر میں کی، کیا ہم اس کو حاصل کر پائے ہیں؟ تو سامعین اور ناظرین، یہ کہنا تو بالکل غلط ہوگا کہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ پاکستان اس دنیا میں ایک ایسے خطے کے طور پر اس وقت ابھر رہا ہے جس کے گرد پوری دنیا کی نظریں ہیں، وہ خواہ سی پیک کے حوالے سے ہو، وہ خواہ گوادر پورٹ کے حوالے سے ہو، لیکن جو رد انقلاب اور رد جمہوریت قوتیں باہر بیٹھ کر پاکستان کو اپنے اشاروں پر نچانے کی کوشش کرنا چاہتی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو کافی سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس میں ایک بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہیں، ہماری جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے، دوسری طرف ایران ہے، تیسری طرف افغانستان ہے، چوتھی طرف جو ہے وہ چین ہے، اور پھر جس طرح آپ نے گوادر بندرگاہ کا ذکر کیا ہے، گوادر بھی، اور پھر ترقی کی تو شاہراہ تو ہے ہی، بن رہی ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہے ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنے مہمان نواز، اتنے دوست اور اتنے جو ہے یہ محنتی لوگ ہیں کہ ہمارے بیرون ملک سے جو ہے پاکستانی جو زر مبادلہ اس وقت بھیج رہے ہیں وہ آدھی جو ہے ہماری نصف زر مبادلہ کے برابر ہے جو پاکستان سے پروڈیوس ہوتا ہے اور پھر باہر ہم تجارت کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم بہت مشکلات اور اس راستے کی طرف سے بڑھ رہے ہیں جس میں ہم اب ان تمام طبقات کی شرکت کو یقینی بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسے تکمیل پاکستان کا مرحلہ اب یہ شروع ہے، تحریک پاکستان، تعمیر پاکستان اور اب تکمیل پاکستان کے پروسیس میں ہمارے پاکستانی بیرون ملک اور ہمارے اندرون ملک جو ہے وہ شریک ہیں۔ اچھا، اگر میں یہ بالکل درست سمجھا ہوں کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ شاید ادارہ جاتی اصلاحات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ ادارہ جاتی اصلاحات کی ہمارے ملک میں ابھی بہت ضرورت ہے، لیکن ہم نے بہت کچھ کر بھی لیا ہے۔ ابھی حال ہی میں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان میں ایک اچھی قانون سازی وہ بھی کی گئی ہے، اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کے ووٹ کے حق کے لیے وہ بھی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن حالیہ معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمارے بہت سے ایسے ادارے ہیں جن میں ابھی میچورٹی کی ضرورت ہے، اور اگر میں یہ کہوں، اگر کسی کو برا نہ لگے تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے ان معاملات کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو نو آبادیاتی سسٹم میں، جب وہ شاید فوج کے بڑے اعلیٰ عہدیدار ہوں گے، بیوروکریسی میں بہت زیادہ ہوں گے، جب پاکستان بنا اور اس کے بعد وہ یہاں پر آ گئے تو انہوں نے اس سوچ کی غمازی کرتے ہوئے یہاں کے سسٹم کو بلڈ کیا۔ تو یہ وہ رکاوٹیں بھی ہیں امتیاز الحق کہ ہم وہ ادارہ جاتی اصلاحات اس ٹائم فریم میں مکمل نہیں کر پائے ہیں۔ لیکن آج کا پاکستان دیکھ کے، آج کا ہونہار پاکستان دیکھ کے، آج کا جدید پاکستان دیکھ کر مجھے تو بہت ایک امید، میری ایک ہوپ ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں جس طرح ابھر کر سامنے آئے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پر دہشت گردی کا بہت بڑا ایک لیبل لگانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ دہشت گرد جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس کو کسی کے اوپر ٹیگ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کی معاشی، سماجی، معاشرتی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے، جو کہ ہم نے فیس بھی کی ہے۔ ہم نے 70 کے ڈیکیڈ میں جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سن 2000 کے بعد یکے بعد دیگرے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جس طرح ہم 9/11 کے بعد متاثر ہوئے، وہ کہ اس چیز کو ریموو کرنے کے لیے اب تک جو ہے وہ پاکستان نے کافی ایفرٹس کیے ہیں، اور بہت سے میں ہم کامیاب بھی ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے چیزوں کو جو ہے وہ ختم کیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ 23 مارچ 1940 کو اس حوالے سے ایک جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی تھی، اس تکمیل پاکستان کے لیے اپنا کردار تو ضرور ادا کر رہے ہیں، لیکن ضرورت تو اس عمل کی بھی ہے کہ اگر ہم ان پسے ہوئے طبقات کو
جن میں اقلیت ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں وہ رد کیے ہوئے طبقات ہیں جن کو کبھی آگے بڑھ کر ترقی کی راہ میں شامل نہیں کیا گیا ہے. ایسے صوبے ہیں، ایسی قومیتیں ہیں جو اس ساری ترقی سے پیچھے رہی ہیں. تو اگر اب وہ بلوچستان میں گوادر کی شکل میں وہ ترقی سامنے آ رہی ہے، شمالی علاقہ جات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ٹورزم کے حوالے سے اور دیگر اصلاحات کے حوالے سے ہم نے بہت سی ترقی کی ہے، تو بلا شبہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اس پاکستان کی خواب کی تکمیل میں اپنا کردار ضرور ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عامر سہیل، ابھی ہمیں جو ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بہت سفر طے کرنا ہے، اور اس میں اب ہمارے سامنے جو ہے نئے چیلنجز آ رہے ہیں، اور ان نئے چیلنجز کے لیے جس طرح آپ نے اداروں کی بات کی ہے، اداروں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کردار کے حوالے سے ہر کسی پاکستانی کی اور بیرون ملک اور اندرون ملک کی ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ اس سارے عمل میں اب ہمیں مارجنلائز جو پسے ہوئے طبقات ہیں، نچلے طبقات ہیں، ہمیں ثابت ہوا تاریخ کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے کہ یہی لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی میں پہلے بھی شریک تھے اور اب بھی ان کی شرکت کے بغیر پاکستان کی ترقی ناممکن ہے. ہمیں اب تکمیل پاکستان کے اس مرحلے میں پسے ہوئے طبقات کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، عورتوں کو، اقلیتوں کو شامل کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے اس ملک میں اسی طرح ہی ایک سر اٹھا کر جئیں جس طرح باقی اقوام جو ہیں وہ جی رہی ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ یہ آج کے ہم پروگرام کے حوالے سے اپنے پاکستان میں اور بیرون ملک کو، پاکستانیوں کو اور اپنے جو پسندیدہ لوگ ہیں دنیا کے اندر پاکستان کو پسند کرنے والے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سب کو شریک ہونا ہے، سب کو شریک کرنا ہے. یہی ایک واحد راستہ ہے پاکستان کی ترقی. تکمیل پاکستان کے لیے اپنا کردار جس دنیا کے کونے میں بھی موجود ہیں ادا کرتے رہیں. ہم یہاں بیٹھ کر آپ تک براہ راست ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تکمیل پاکستان میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں گے. اجازت لیں کہ ہم یوم پاکستان کے حوالے سے ہم پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. عامر سہیل کو اجازت دیجیے گا، امتیاز الحق کو اجازت دیجیے گا، اور اس عزم کے ساتھ کہ تکمیل پاکستان میں ہم اپنا کردار دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں ادا کرتے رہیں گے تاکہ دنیا میں پاکستان اور پاکستانیوں کی پہچان بڑھ سکے. عامر سہیل اور امتیاز الحق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. معزز سامعین، IPS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات. میں ہوں سمیرہ رفیق. TV فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں. ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں. اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے. کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے TV فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.